نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ کے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ تہجد کے وقت 7 دن یہ چھوٹی سی تسبیح کا وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان 7 دنوں میں آپ کی مشکلات کو حل فرما دیں گے اور آپ کی رکاوٹ کو دور فرما دیں گے، اور آپ کا جتنا بھی پیچیدہ مسئلہ ہے آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حل ہو جائے گا، ناممکن کام آپ کے ممکن بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ عمل کون سا ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے، وہ تسبیح کون سی ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ میرے دوستو، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا تو میں نے سفر کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ جب بھی کوئی قدم رکھتا ہے تو یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب بھی وہ قدم اٹھاتا تو یہ درود پاک پڑھتا، اور جب وہ قدم رکھتا تو پھر بھی یہ درود پاک پڑھتا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا، اے نوجوان، تو کتنا خوش قسمت انسان ہے، تو جب قدم اٹھاتا ہے اس وقت بھی درود پاک پڑھتا ہے، جب تو قدم نیچے رکھتا ہے اس وقت بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی خاص معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے یا کوئی خاص واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جی حضرت، پچھلے سال میرے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ واقعہ کون سا تھا، ذرا مجھے بھی بتلائیں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اور میری والدہ پچھلے سال حج کرنے کے لیے گئے، تو جب ہم مدینہ منورہ کے اندر پہنچے تو میری والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ان کا پیٹ پھول گیا، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی۔ اب کوئی اور محرم بھی نہیں تھا جو میری والدہ کو حج کروا سکے، میں ہی ان کے ساتھ تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں حج کرنے کے لیے، اچانک میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب میں بھی حج نہیں کر سکتا، میری والدہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ کہتے اسی دوران میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا نور جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، اور اس نور کے اندر ایک ایسی ہستی رونما ہوتی ہے جو بڑے حسین و جمیل چہرے والی تھی، اور اتنا نورانی چہرہ تھا، میں نے زندگی میں ایسا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ میری طرف آئے اور آ کر میری والدہ کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے میری والدہ کے لیے دعا کی اور کچھ پڑھ کے میری والدہ کو دم کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ جانے لگے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، مجھے اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو انہوں نے کہا، اے نوجوان، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا، جی میں نے تو نہیں پہچانا۔ فرمایا، میں آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب آپ نے میرے اوپر درود پاک پڑھا میرا اتنا دل خوش ہوا، میں آپ کی والدہ کے پاس دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو دم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو وہ نوجوان کہتا ہے، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی نہ کوئی نصیحت فرما دیں، میں اس پہ ساری زندگی عمل کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، تو ہر وقت میرے اوپر درود پاک پڑھا کر، جتنا ہو سکے درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔ کہتے اس وقت سے لے کے آج تک جب میں قدم اٹھاتا ہوں تب بھی درود پاک پڑھتا ہوں، جب قدم رکھتا ہوں تب بھی درود پاک پڑھتا ہوں۔ میرے دوستو، درود پاک اتنی بڑی طاقت والا وظیفہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس وقت تک روزانہ سویا نہیں کرتا تھا جب تک 1000 مرتبہ درود پاک کی تسبیح مکمل نہیں کر لیتا تھا۔ کہتے میں نے ایک مرتبہ 1000 درود پاک مکمل کیا۔ جب میں رات کو سویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے شافی، تو روزانہ میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرواؤں گا اور آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ تو درود پاک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن۔ میرے دوستو، کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، اس کو قید کر دیا گیا، اب وہ روزانہ درود پاک جیل میں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں بندہ جو ہے آپ کی جیل کے اندر قید میں ہے، حالانکہ وہ میرا عاشق ہے، میرا غلام ہے، اس کے دل میں میری محبت بہت زیادہ ہے، وہ میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، آپ اس کو رہا کر دیجئے۔ وہ بادشاہ اٹھا، اس نے فوراً اس سے معافی بھی مانگی اور اس کو رہا بھی کر دیا۔ تو پتہ چلا اگر انسان
इंसान के ऊपर जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियां हों, तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। अगर कोई बंदा मुकद्दमात में गिरा हुआ है तो दुरूद पाक कसरत से पढ़े, इसकी बरकत से अल्लाह पाक उसके मुकद्दमे में उसको फतह अता फरमाएंगे। अगर कोई बंदा बीमारियों के अंदर उलझा हुआ है, लाइलाज बीमारियों ने उसको घेर रखा है, दुरूद पाक कसरत से पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसकी लाइलाज बीमारियों को खत्म फरमा देंगे। अब आपने वो वजीफा और तस्बीह कैसे करनी है? आपने मेरे दोस्तों तहज्जुद के वक्त उठना है, वुजू करना है, 2 रकत 4 रकत जितनी हो सके आपने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। ये बड़ी कबूलियत का वक्त होता है तहज्जुद का। नमाज पढ़ने के बाद आपने 313 मरतबा, हो सके तो आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ सकें, जौन सा भी आपको दुरूद पाक आता है वो दुरूद पाक आप 313 मरतबा पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। तो ये अमल आप 7 दिन कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से असबाब पैदा हो जाएंगे आपके मामलात को हल करने के लिए। और अगर आप इसको जिंदगी का मामूल बना लें, अल्लाह तबारक व तआला हर मुश्किल से आपको निकालेंगे और हर परेशानी से अल्लाह तबारक व तआला आपको बचाएंगे। और अगर किसी ऐसे मामले में आप फंस भी गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उस मुश्किल से निकलने के लिए बेशुमार रास्ते आपको मुहैया फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।